ننگے ہو کر وضو کیا ہوگا یا نہیں؟ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو ہوگا؟ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا ہوگا؟ غسل اور وضو کے اہم مسائل ضرور سنیں۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو دین اسلام کے ان اہم اور نازک مسائل پر روشنی ڈالتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے اعمال اور عبادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ لا علمی یا غفلت کی وجہ سے ان میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان سوالات سے دوچار ہیں کہ ننگے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں، یا اگر کسی نے صرف دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وہ وضو درست ہوگا یا نہیں، یا اگر کسی نے باتھ روم میں جہاں بیت الخلاء بھی ہو وضو کیا تو کیا اس وضو میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں، تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ اگر آپ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر طہارت، وضو اور نماز اور دیگر بنیادی عبادات کے مسائل، تو اس ویڈیو کے ذریعے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم مختصر وقت میں آسان زبان میں درست علم حاصل کریں تاکہ ہماری عبادات میں کوئی خلل نہ آئے۔ وضو اور غسل جیسے مسائل بظاہر معمولی لگتے ہیں، مگر ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وضو صحیح نہ ہو تو نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ تلاوت قرآن۔ اگر غسل فرض ہو چکا ہو اور ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو ہم ناپاکی کی حالت میں عبادات انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ شریعت کی روشنی میں سخت گناہ ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو ان تمام مسائل کو قرآن سنت کی روشنی میں بیان کرے گی، ساتھ میں احادیث اور فقہی رائے کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ آپ مکمل اور مستند علم حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات درست ہوں، آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے روزمرہ کے سوالات کا قرآن و سنت کی روشنی میں واضح اور دلائل سے بھرپور جواب ملے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ علم سیکھنا فرض ہے اور جو علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، نماز کے لیے وضو ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بنا نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر وضو نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ قرآن و حدیث میں وضو کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں۔ امام بخاری، امام مسلم میں ابو ہریرہ سے راوی ہے، حضور سید عالم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، جس وقت وضو گوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر اسلام شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کے مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔
امام مالک النسائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پھر نماز سے پہلے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس حوالے سے مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ ناظرین، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں تو یہ ہوتا ہے تاکہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے، حتیٰ کہ جس کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا، اس نے غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، ویسے ہی نہا رہا ہے، تو اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء یہ دھل جاتے ہیں، ان پر پانی بہہ جاتا ہے، وضو کی یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وضو اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی اس کا سطر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، سطر کا دوسروں کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز پیش آئی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تب تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس سے وضو فاسد ہوتا ہے، تو اسی غسل والے وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ناظرین، غسل کے کچھ آداب و مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ غسل خانے میں جا کر کوئی دعا نہیں پڑھنا چاہیے۔ غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ غسل کے بعد کوئی تبدیلی لاحق نہ ہوئی ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کے بعد وضو کرے تو وہ میرے طریقے پر نہیں۔ غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا، مگر غسل کرنے میں احتیاط، یعنی بند جگہ غسل خانہ وغیرہ میں نہائے، کہ سب کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ جیسا کہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ بہت الگ ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرط یہ کہ بتائی گئی احتیاط ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا غسل برہنہ ہو کر ہو جائے گا، اور جب غسل ہو گیا تو نماز بھی اس غسل سے پڑھنا جائز درست ہے۔ نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل خانہ وغیرہ میں بھی سطر کر کے نہائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹنڈیاں گرنے لگی، تو وہ انہیں اپنے کپڑے جمع کرنے لگے۔ تو انہیں ان کے رب تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا میں نے آپ کو ان سے غنی نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، میرے رب کیوں نہیں، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ البتہ جہاں مختلف مرد مل کر غسل کرتے ہوں، جیسا کہ سوئمنگ پولز میں ہوتا ہے، تو وہاں برہنہ ہونا جائز نہیں۔
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ حماموں میں شلوار کے بغیر داخل نہ ہو۔ ناظرین، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں برہنہ غسل کرنے میں شرع کوئی حرج نہیں۔ آج کل غسل خانے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں بے پردگی کا بالکل بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں مکمل برہنہ غسل کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ سطر کا ڈھکنا ضروری نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے برہنہ نہانے کی شہادت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، چنانچہ جب پہلے وضو کیا جائے گا تو ظاہر ہے آدمی برہنہ ہی رہے گا، جس سے معلوم ہوا کہ برہنہ ہونے سے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوا اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ یعنی ایک قسم کے مردانہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے تو اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے حجر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کی اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب درذیل ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 جو انسان کے جسم سے نکلے جیسے پیشاب پخانہ ری وغیرہ۔ نمبر 2 انسان پر طاری ہو جیسے بے ہوشی نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جسم انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو پیشاب و پخانہ کے راستے سے نکلے۔ نمبر 2 وہ جو باقی جسم کی کسی مقام سے نکلے جیسے کہ خون وغیرہ۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصوں کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلاً خون کا لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی ہی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہہ میں اگر پت خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر وہ ہے جو بغیر مشقت کے نہ رک سکے۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر ہی ہو۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا اور کم ہے تو نہیں ٹوٹا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا، یا اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف کے کسی حصے جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو، نہ اس میں کھٹک ہو، محض نزلے کی وجہ سے یوں ہی پانی باہر آیا، آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، اس کی یہ صورتیں ہیں: 1 نیند لیٹ کر سونا، خواہ چت ہو یا پٹ یا کروٹ پر یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو، کسی اور شکل پر ہو،
جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے یا نماز کی کسی ہیبت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلا سجدہ یا قعدے میں یا مسنونہ ہیبت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، بے ہوشی خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلا غشی، جنون، مرگی، نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو۔ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نمبر 3، نماز کے اندر قہقہ مارنا، یعنی اس طرح کھل کر ہنسنا اس کے برابر والے سن لے۔ قہقہ وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ عامدہ ہو یا سہواً۔ اگر نماز کے بعد قہقہے سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، مباشرات فحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو جائے گا۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس سے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھرا چمک جاتا ہے، یا حلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ چھالا نوش ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ ناظرین، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو درست نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست ہی نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب پخانہ بدی اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے ہیں۔ لیسدار چپکتا ہوا پانی ان کے شرمگاہ سے نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح منی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر لیسدار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے منی کہتے ہیں، اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، ان سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر شرمگاہ کے علاوہ کے جسم کی کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر کے قے آ جائے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسی قے جسے روکا نہ جائے اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح منہ سے خون نکلے، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو اس سے خون غالب آ گیا، اور اگر تھوک زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے، اس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوش اسلام میں حرام ہے۔ رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہ لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، قہقہ لگا کر ہنسنا، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مسح کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے، کیا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔
حدیث پاک بھی ہے بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، کپڑے بدلنے یا سطر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک کا سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کرنے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے۔ بغیر ضرورت سطر کھلا رکھنا منع ہے۔ دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قصداً نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو، وضو جاتا رہے گا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو۔ بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے، جبکہ تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آ گیا، اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے، اور اگر حلق تک پہنچا تھا کہ چھو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے گا۔ اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل پکارا، جواب نہ دیا یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے، اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں سجدہ تلاوت میں قہقہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا، دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔